احمد ندیم قاسمی کی کتاب بگولے میں سے کہانی چور کی دوسری قسط سماعت فرمائیے۔ جب کہ ان کی طرف صرف ادھیڑ عمر مرد رنڈوے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے ہونٹ لال کر رکھے تھے اور بے شمار زیوروں کے بوجھ سے کجادوں میں جھک جاتی تھیں۔ ان سب کے پیچھے پیدل چلنے والے تھے، جن کے سرسراتے ہوئے لباسوں سے عطر کی لٹیں آ رہی تھیں۔ فوجی سپاہیوں کا سب سے بڑا تحفہ عطر ہی تو ہے، جس سے وہ لڑکیوں پر اپنا رعب جما سکتے ہیں۔ منگو بھاگا بھاگا آیا اور دو تین لجاتی لڑکیوں کو گھورتا اور ماتھے سے پسینہ پونچھتا پیدل چلنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب گولے چھوٹتے تھے اور گھوڑے بھڑکتے تھے تو بارات میں نئی زندگی دوڑ جاتی تھی۔ جب شہنائی والے سر کو پیچھے لے جا کر شہنائیوں کا منہ آسمانوں کی طرف کرتے تھے اور ایک لمبی تان کھینچتے تھے اور ادھر سے پھلجھڑیاں تیر کی طرح آسمانوں پر جا کر نیلے، پیلے، سرخ اور سبز شراروں کی شکل میں اپنے پیچھے لکیریں چھوڑتی ہوئی واپس لپکتی تھیں، تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے موسیقی کے جادو سے آسمان کے تارے کھچا کھچ کر کے شہنائیوں سے سج گئے ہوں۔ رات کا چہرہ خوشی کی وجہ سے تمتما اٹھا تھا۔ بارات گاؤں میں داخل ہوئی، لوگ چھتوں پر چڑھ کر سجی ہوئی اور بنی ٹھنی لڑکیوں کو دیکھنے لگے۔ منگو کے جی میں آئی کہ چلو دولہا کو تو دیکھیں، آخر وہ خوش قسمت کون ہے جو ہمارے گاؤں کی کوئی لمبے لمبے بالوں اور گلابی گلابی رخساروں والی الڑ لڑکی کو لینے آیا ہے۔ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ پیدلوں کے مجمع کو چیر کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ شور مچ گیا، میرا بٹوا چوری ہو گیا، اور اچانک بے شمار ہاتھ منگو کے کاندھے پر پڑے۔ کدھر بھاگا جا رہا ہے بدمعاش بدذات؟ منگو نے مڑ کر دیکھا، تیل اور گھی سے چمکتے ہوئے چہروں پر لال آنکھیں ابلی پڑتی تھیں۔ بارات رک گئی اور سارے مجمع نے منگو کو گھیر لیا۔ تمام بارات پر پہلے تو ایک لمحہ کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر ارد گرد سے سرگوشیوں کی سرسراہٹ اٹھی اور اس کے بعد ایک شخص نے بڑھ کر منگو کو بالوں سے پکڑ لیا۔ منگو نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کہ اس شخص کو کیسے جرأت ہوئی کہ اس نے ایک غیر گاؤں کے نوجوان کو یوں بالوں سے پکڑ لیا ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں اور مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا؟ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھا جس میں اس کی چوڑی چھاتی کے بال نظر آ رہے تھے۔ اس پر تمام اسرار منکشف ہو گئے۔ اس شخص نے کڑک کر پوچھا، کدھر ہے بٹوا کتے کے بچے؟ منگو کا خون کھول کر آنکھوں کے ڈوروں میں آ گیا۔ اسے یہ خیال نہ رہا کہ ایک غریب انسان تمام بارات سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بازوؤں کے پٹھے پھڑکنے لگے۔ اس نے گھونسا تان کر اس شخص کے جبڑوں میں جما دینا چاہا، مگر سامنے گھوڑی پر اسے گاؤں کا سردار نظر آیا۔ خیالات برقی سرعت سے اس کے دماغ کے شریانوں میں گردش کرنے لگے۔ مجھے اپنے شہر کے سردار کے آگے فریاد کرنی چاہیے۔ میں نے کئی بار چوپال پر اس کے پاؤں دابے ہیں۔ اس کے گھر کے لیے لکڑیاں کاٹ لایا ہوں۔ اس کے کاموں پر دن میں 30 کوس پیدل سفر کیا ہے۔ یہ غیر گاؤں والے میری بے عزتی کر رہے ہیں، تو اس میں سارے گاؤں کی بے عزتی ہے۔ میں نے بٹوا چرایا ہے تو میرے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس نے وہیں سے چیخنا شروع کر دیا، ملک جی آپ کا اقبال بڑھے، مجھے ان بدمعاشوں نے گھیر لیا ہے۔ اب اس کے بالوں پر سے مضبوط ہاتھ علیحدہ ہو چکا تھا۔ ملک جی مجھ پر یہ ناحق الزام در رہے ہیں۔ ملک جی آپ بہت خوب جانتے ہیں میں نے آج تک کہیں چوری نہیں کی۔ میں غریب ہوں مگر اپنی حلال کمائی سے پیٹ بھرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، سارا گاؤں جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بے حد اشتیاق سے سردار کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ وہ منتظر تھا کہ ابھی سردار کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلے گا، بارات والوں کے چکے چھوٹ جائیں گے اور وہ فخر سے اکھڑتا ہوا اپنے گھر آ کر آٹا گوندنے لگے گا۔ لیکن سردار کی للکار اس پر بجلی بن کر گری، بدمعاش جیب کترے حرامزادے، تجھے شرم نہیں آتی؟ گھر آنے والوں کو یوں خاطر کی جاتی ہے، سارے گاؤں کی ناک کٹا کر رکھتی ہے۔ کدھر ہے بٹوا؟ نکال اسے نکال۔ اب اس کی پیٹھ پر سردار کا پتلا چابک شڑاپ پڑ رہا تھا۔ نکال ورنہ تیری مشقیں کس کر اور الٹا لٹکا کر مرچوں کا دھواں دوں گا۔ مرچوں کا؟
حضور مجھے خدا کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے بٹوا نکال کہاں رکھا ہے، کس جھاڑی میں پھینکا ہے، کسے دیا ہے، کدھر ہے بٹوا، کدھر ہے؟ اور ہر جملے پر اس کی پیٹھ پر ایک ایسا چابک پڑتا تھا کہ اس کی جلد سر سے لے کر پاؤں تک تنبورے کے تاروں کی طرح لرز کر رہ جاتی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نہیں سنی جائے گی۔ خدا اور قرآن ان کی نظروں میں کھلونے ہیں، ان پر قسمیں کوئی اثر نہیں کریں گی۔ جس بوڑھے کا بٹوا گم تھا وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، 10 روپوں کے 7 نوٹ، 10 روپوں کے 7 نوٹ، 10 کم 80 روپے لوگوں میں لٹ گیا۔ میں نے اسی شخص کو تیزی سے بھاگتے دیکھا تھا، یہی میرا چور ہے۔ بوڑھے کی زبان تیزی سے چل رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ کے قطرے اڑ کر اس کی گنجان داڑھی پر چمک رہے تھے۔ سردار کے حکم سے بارات آگے بڑھنے لگی اور منگو کو گاؤں کے 2 چوکیداروں کے حوالے کر دیا گیا، جو اس چوپال پر لے آئے۔ کچھ دیر بعد سارا گاؤں اور سب بارات والے چوپال پر آ موجود ہوئے۔ اندھیری رات تھی اور ایک نائی کے ہاتھوں میں ایک مشل جل رہی تھی۔ تھانے سے ایک چوکیدار اور ایک حوالدار کو بلایا گیا، جنہوں نے اس کی جامع تلاشی میں اس کی جیب میں سے چونی نکال لی۔ منگو زمین پر بیٹھا ایک تنکے سے مٹی کو رید رہا تھا اور سوچ رہا تھا، جس کمبخت نے بٹوا چرایا ہے وہ مجھ پر رحم کھا کر بٹوا چوپال کے وسط میں کیوں نہیں پھینک دیتا؟ غریب پر لوگ ترس کیوں نہیں کرتے؟ سب میری مصیبت پر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، عجیب قانون ہے، عجیب سمجھ ہے۔ وہ اٹھ کر حوالدار کے سامنے آ گیا۔ حوالدار جی، میں آپ کے آگے سچی سچی بات کہہ دوں گا، آپ کو یقین آ جائے گا تو خیر، نہیں تو آپ کی مرضی کے آگے میرا کوئی بس نہیں۔ سارا گاؤں مجھے خوب جانتا ہے۔ بدقسمتی سے بارات دیکھنے چلا گیا، ایک بار خیال آیا چلو دولہا تو دیکھ لوں۔ جانے لگا تو شور مچ گیا اور سب نے مجھے آن دبوچا۔ میرے تیز قدموں سے انہیں غلطی ہوئی، چور ان کا اپنا ساتھی ہوگا۔ لیکن حوالدار جی کی جیب بھاری ہو چکی تھی، وہ مسکرا دی اور سگریٹ کا دھواں اپنے چوڑے نتنوں سے نکالتے ہوئے بولے، چوری کرنے والے خود بخود اقبال کر لیں تو سرکار کو ہمارے محکمہ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تیری ہتھیلیوں پر گرم ورم انگارے دھرے جائیں گے، تیرے سینے پر پتھر کوٹے جائیں گے، تجھے ہفتہ ہفتہ بھر بھوکا پیاسا حوالات میں بند رکھا جائے، تب تو خود بخود پکار اٹھے گا، حضور بٹوا فلاں جگہ پڑا ہے، برخودار ہم پولیس والے ہیں، پولیس والے۔ اور حوالدار نے اپنی گردن کو کچھ اس طرح ٹیڑھا کیا جیسے وہ زمین و آسمان کے حوالات میں بند کر دینے پر قادر ہے۔ منگو نے ایک بار سردار کی طرف دیکھا، لیکن اس کے انداز سے انتہائی بے خبری اور بے توجہی کا اظہار ہو رہا تھا، اور وہ ایک زمیندار سے گندم کے بھاؤ کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ حوالدار نے اپنی آنکھیں یوں نکالی جیسے ابھی تڑاک سے باہر آ پڑیں گی۔ تمام مجمع دم و خود کھڑا تھا۔ جو حوالدار نے اپنا موٹا ڈنڈا منگو کی گردن پر جمائے ہوئے کہا، کھڑے کیا تک رہے ہو؟ کھڑے کیا تک رہے ہو؟ لیکن حضور مجھے کچھ خبر نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے بٹوے کا نام تو سن رکھا ہے مگر ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھی۔ میں غریب آدمی ہوں حضور۔ لے آؤ بٹوا، جہاں رکھا ہے لے آؤ، جسے دیا ہے لے آؤ، ورنہ۔ ڈنڈا منگو کی چھاتی پر آن گرا۔ اس نے ایک کونے میں مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھا تو پکار کر کہا، مولوی جی دیکھیے نا، میں مگر بچے چوری بری چیز ہے نا۔ وہ اپنی تمام نمازوں کو برباد سمجھنے لگا جو اس نے اس امام کے پیچھے پڑھی تھیں۔ اسے حوالدار کا ایک اور دھکا لگا، لے آؤ بٹوا۔ وہ ناچار سر جھکائے چوپال کی سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک سپاہی اور 2 چوکیدار تھے۔ اچانک ایک شخص تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا، کیوں جی بارات والے یہی ہیں؟ ہاں، منگو نے جواب دیا۔ شاید وہ بھی کوئی باراتی تھا، کیونکہ اس کا کلف لگا شملہ اوپر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ وہ چوپال پر چڑھ گیا اور بولا، ارے شیرباز، بابا شیرباز یہیں موجود ہو کیا؟ ہاں ہاں، شیرباز اٹھا، یہ وہی بوڑھا تھا جس کا بٹوا کھو گیا تھا۔ میں نے راستے میں سنا کہ تم نے ایک بے گناہ پر بٹوے کی چوری کا الزام دھر دیا ہے، حالانکہ تم نے مجھے اپنا بٹوا پکڑایا تھا کہ کہیں بھیڑ میں گم نہ ہو جائے۔ ارے تو وہ بھول گیا، تمہارے پاس ہے بٹوا۔ بوڑھے کی باتیں خوشی کے مارے کانوں کی لوں تک پھیل گئیں۔ منگو کا جسم غصے سے دہقنے لگا۔ چوکیدار اور سپاہی واپس ہو پڑے مگر اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر پوچھا، میں جا سکتا ہوں؟ منگو گھر آیا تو اسے اپنی چونی کا خیال ستانے لگا۔ میری دن بھری کمائی اس کی جیب میں موجود ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ میں اپنی چونی ضرور لوں گا، ضرور لوں گا۔ وہ واپس ہو پڑا۔
چوپال پر پہنچا تو لوگ جا چکے تھے۔ وہ تھانے کی طرف دوڑ لگانے لگا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کھلی، اندر لیمپ جل رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس چلا گیا، اندر جھانکا تو وہی حوالدار اور سپاہی ایک چارپائی پر بیٹھے شیشے کے گلاس میں کوئی سرخ چیز پی رہے تھے۔ حضور، اس نے آہستہ سے کہا۔ دونوں کے ہونٹوں سے گلاس بیک وقت جدا ہوئے اور چارپائیوں تلے رکھ دیے گئے۔ کون؟ حوالدار نے پوچھا۔ حضور، میں منگوں۔ کیا ہے حضور؟ اس شخص کا بٹوا مل گیا تھا نا؟ ہاں، پھر حضور کیا؟ میری چمنی مجھے مل جائے۔ حوالدار اور سپاہی اس زور سے ہنسے کہ حوالات کی سلاخوں سے بھی ایک گونج اٹھنے لگی۔ منگو ان بے معنی قہقہوں سے متعجب ہو رہا تھا کہ کھڑکی کھڑاک سے بند ہو گئی اور درد کی شدت سے وہ اپنی ٹھوڑی اور ناک کو انگلیوں میں دبا